اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منقر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس بارگاہ میں اس صف اعضاء پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ بانیان مجالس اعضاء، خادمین صف اعضاء، بالخصوص جناب محترم اسد شاہ صاحب، دعا فرمائے مالک ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، بالخصوص ان کے اہل خانہ، ان کے گھر والے، بچیاں، بیٹیاں، مالک سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، ان کے گھر سے ہر طرح کے دکھ، درد اور بیماری کو دور فرمائے۔ یقیناً آپ سب کے دلوں میں بھی بہت سی دعائیں ہیں۔ میں یہی کہوں گا میرا مالک شافی ازلی مولا بادشاہ حسین جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جس کی جو دعا ہے اپنی دعا کی قبولیت کے لیے بارگاہ سرکار مولا ولی العصر میں بلند تر صلوات۔ بہت سی دعاؤں کے لیے مجھے کہا گیا تھا، بس اسی ایک دعا کے اندر ہی سب کی دعا آ گئی۔ 1443 ہجری کا محرم الحرام، یہاں راولپنڈی میں میرے مالک سرکار علی بادشاہ کے اس لاڈلے، اس پیارے فقیر کی بارگاہ میں، دربار سخی شاہ چنچراغ میں عشرہ ثانی کے سلسلے کی آج یہ چوتھی نشست ہے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں اب عبادت اور معبود۔ توجہات ہے قبلہ، آپ کی دعائیں جو مجھ تک مسلسل آ رہی ہیں اس کے لیے ذاتی اعتبار سے تو آپ کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، اور یہی دعائیں میرے لیے زاد راہ ہیں، زاد سفر ہیں، اور یہی مجھے تقویت دیتی ہیں۔ میرے لیے سب سے خوشائن بات جو اس سلسلے میں ہے، جو میں نے کل بھی کہی تھی، بس یہ جملہ کہہ کے آغاز کروں گا تاکہ وقت زیادہ سے زیادہ ہم اپنے عنوان کو دیکھ سکیں۔ میرے لیے سب سے زیادہ خوشائن بات یہ ہے کہ اب عبادت اور معبود لفظی اعتبار سے اس جیسے موضوع کو سب سے زیادہ دلچسپی سے سننے والے میرے نوجوان ہیں۔ یہ میرے لیے سب سے زیادہ، میں اس کو مالک کی طرف سے خود پر یقینی طور پر جہاں لاتعداد کرم ہے ان میں سے یہ بھی ایک کرم و فضل ہی سمجھتا ہوں کہ مالک نے ایسے لفظ عطا کر دیے، ایسا انداز عطا کر دیا کہ نوجوان یہ اس جیسا عنوان سن بھی رہے ہیں، اور اس میں سے جو سوالات میری جانب آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو اس تناظر میں دیکھتے ہوئے پھر سوال کر رہے ہیں۔ کوشش کروں گا 10ویں مجلس تک جتنے بھی سوالات میرے پاس ہیں کہیں نہ کہیں جہاں روزانہ کے ربط میں ان کا جواب آتا ہوگا میں دیتا رہوں گا۔ ضروری یہ نہیں ہے کہ ان کا نام میں لے کر پھر جواب دوں، وہ مناسب بھی نہیں ہے، لیکن آپ اپنا اپنا جواب چنتے رہیے گا اور عنوان آگے بڑھتا رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی کے بیٹے، جلدی سے بس میں آغاز کر رہا ہوں، ظاہری بات ہے چوتھی مجلس میں کیا کوئی تمہیدی مراحل ہوں گے۔ واقعہ میں نے 3 سال پہلے یہ پڑھا تھا کسی اور تناظر میں، آج بس اشارتاً گزروں گا کیونکہ بات ہم عبادت پہ کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، اب عبادت اور معبود۔ ابھی ہم نے عبد پہ بات کرنی ہے، ابھی معبود پہ بھی بات کرنی ہے۔ جب عبد پہ بات کریں گے تو پھر عبدیت پہ بات کریں گے۔
یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ میں یہ بتا رہا ہوں کیونکہ کچھ احباب کا یہ بھی تقاضا تھا کہ اس میں معبودیت اور عبدیت، جب عبد پہ بات کریں گے تو پھر عبدیت پہ بھی بات ہوگی، جب عبد پہ بات کریں گے تو پھر یہ بھی بات کریں گے کہ عبد اور عبدہ میں کیا فرق ہے۔ آپ سلامت رہیے، بالکل یہ بھی بات ہوگی کہ عبد کون ہوتا ہے اور عبدہ کون ہے۔ یہ جب عبد کے مراحل میں جائیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی بات کریں گے، پھر یہ بھی بات کریں گے کہ عبد اور عابد میں کیا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ انشاءاللہ جیسے جیسے معاملات آگے جائیں گے تو جب معبود پہ بات کریں گے تو پھر معبودیت پہ بھی بات کریں گے، اور پھر انشاءاللہ یہ وہی منزل ہوگی کہ جب میں نے پہلی تمہیدی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ عبد پہلے ہے، معبود پہلے ہے یا عبادت پہلے ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے بہت سے جواب آئے، لیکن جو حتمی جواب ہے وہ انشاءاللہ جب ہم اس منزل پہ آئیں گے تو پھر دلیل کے ساتھ بات ہوگی۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں عبادت پہ۔ میری کوشش ہوگی آج کی نشست میں میں عبادت والے معاملے کو ایک ایسی منزل پہ لے جاؤں کہ حتمی طور پہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ عبادت ہے کیا۔ میں نے کل ایک سوال کیا تھا، اس کو ذہن میں رکھنا، ایک واقعہ پڑھنے لگا ہوں، پھر کل والا سوال دہراؤں گا، جواب آپ کے سامنے ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے بیٹے، اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، بادشاہ اب نبی تھے، ایک تو نبی، پھر اوپر سے بادشاہت مل گئی۔ نبی ویسے ہی بادشاہ ہوتا ہے، ان کو تو ظاہری بادشاہت بھی مل گئی۔ اب جب ظاہری بادشاہت ملی، اللہ نے کہا صرف انسانوں پہ نہیں، یہ جنوں پہ بھی تیری حکومت ہے، باقی سب تو باطنی طور پر، یہ ظاہری طور پر بھی تیری مدد کریں گے۔ ایک بڑا تخت بنایا، اب بادشاہانہ مزاج تو پھر ہوتا ہے نا، اب وہ جنات کے کاندھوں پہ تخت ہے، اڑ رہے ہیں کبھی وہاں کبھی وہاں، اور بہت کچھ کئی معاملات ہیں، لیکن مجھے ایک ہی بات کرنی ہے، کبھی کسی وادی سے گزرے، کبھی کسی وادی سے گزرے، کبھی کسی وادی سے، دیکھ رہے ہیں جہاں سے بھی گزرتے ہیں، کوئی مخلوق جنگل میں ہے، کوئی مخلوق آبادی میں ہے، کوئی مخلوق ریگستان میں ہے، یا کوئی مخلوق پانی میں ہے، سب رزق کھا رہے ہیں، کوئی بھوکا نظر نہیں آیا۔ اب میں قصص الانبیاء کبھی کبھی پڑھا کیجئے، بڑی دلچسپ یہ قرآن کے قصے ہیں انبیاء کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سوچتے یہ رہے کہ کہیں کوئی مجھے ایسی مخلوق ملے کہ جسے بھوک کی حاجت ہو، وہ کہے میں بھوکھی ہوں تو میں اسے رزق دوں، اس لیے وہ گھوم رہے ہیں، لیکن گھومتے گئے نظر نہیں آئی۔ جب نظر نہیں آئی تو پھر جنات کو کہا ایک کام کرو، ہر جگہ جاؤ اور جا کر کہو میں سلیمان تمہارے دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا، منادی ہو گئی، ساری مخلوق آ گئی، یہ سمندر کے ساحل کے کنارے دور تک لنگر پک رہا ہے، کھانا پک رہا ہے۔ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ سمندر کے بیچ سے ایک مچھلی اٹھی، سارا کھانا کھا گئی۔ سنا ہے نا آپ نے؟ میں ایک منزل تک جا سارا کھانا کھا گئی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے ساری مخلوق کے لیے جو بنایا تھا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے لیے، تو اکیلی کھا گئی۔ کہا بس اللہ کے نبی، یہ میری ایک وقت کا کھانا ہے، اللہ مجھے ایسا دن میں 3 بار دیتا ہے، جب تک زندہ ہوں دیتا ہے۔ اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ سلام، آپ کو یاد ہوگا دوسری مجلس میں نے یہ بات کی تھی، جب پوچھا گیا کہ اللہ کل شیء قدیر ہے معصوم سے، تو کیا بیان کیا تھا؟ معصوم نے کہا تھا اللہ اپنے علم سے قادر ہے۔ یاد ہے آپ کو؟ اللہ علم سے قادر ہے، اس کی رزاقیت کیونکہ اس کے علم میں ہے کہ مخلوق کتنی ہے، اسی حساب سے اس کو رزق دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، رزق کا ایک دانہ زیادہ نہیں ہے زمین پہ، رزق کا ایک دانہ کم بھی نہیں ہے زمین پہ۔ اگر کوئی رات کو بھوکا سوتا ہے نا تو وہ یہ سوچ کے نہ سوئے کہ اللہ نے اس کے حصے کا رزق اس رات کا نہیں دیا تھا۔ یہی سوال مولا علی سے پوچھا گیا۔ آج کے دور کا، اس زمانے کا، اس دنیا کا، 21ویں صدی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بڑے بڑے ملکوں نے بڑی بڑی تنظیمیں بنا دی، کیا یونائٹڈ نیشن ہو اور کیا باقی تنظیمیں ہو، جنہوں نے بنا کے یہ بھوکوں کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کو کھانا نہیں ملتا۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا تھا، مولا یہ جو بھوکے سوتے ہیں ان کے رزق کا کیا؟ کہا
تقسیم کرنے والے نے کر دیا، دینے والے نے دے دیا۔ یہ جو بھوکا سوتا ہے نا، کوئی اور اس کے حصے کا غصب کر کے سوتا ہے۔ آپ سلامت رہیے۔ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ مولا علی نے ایک جملے میں بتایا ہے، کہا اگر تمہارے پاس تمہارے کھانے کے سوا ایک اضافی وقت کا کھانا ہے تو یہ تمہارے حصے کا نہیں ہے، یہ کسی کا لیے بیٹھے ہو۔ بہت بڑا، میں نے کہا ایک جملے میں آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حل کیا مولا نے۔ اچھا، اب اللہ کا علم کے ذریعے وہ ہر شے پہ قادر ہے، اس کو پتہ ہے مخلوق کتنی ہے، اتنا رزق دے رہا ہے۔ اچھا، تو صرف یہ نہیں، اسے پتہ ہے مخلوق کتنی ہے، ہر مخلوق کو 2 قسم کا رزق دے رہا ہے۔ بس یہ اب یہاں میں لے آیا آپ کو 2 منٹ میں، بس 2 قسم کا کیسا؟ ایک وہ رزق جو اس کے جسم کے کام آئے گا، ایک وہ رزق جو اس کے روح، اس کی نفس کے کام آئے گا، اور ان دونوں کا ذکر قرآن میں ہے قبلہ، دونوں کا۔ اب میں اگر جلدی سے بتا دوں دونوں کا کہاں، جسمانی رزق کا تو ظاہری بات ہے آپ نے لاتعداد جگہ آپ کے ذہن میں ہے۔ یہ جو دوسرا رزق ہے، اس کے لیے اللہ نے کہا وہ جو شہید ہو جاتے ہیں، جنہیں تم سمجھتے ہو مر گئے، وہ مرتے نہیں ہیں، زندہ ہیں۔ کیسے؟ ہم سے رزق حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ منزل میری بڑی دور ہے اس لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، یہ باتیں اکٹھی کیجئے گا۔ تو پتہ چلا 2 طرح کے رزق دے رہا ہے وہ، ایک وہ جو جسم کے کام آئے گا، ایک رزق وہ ہے جو روح کے، نفس کے کام آئے گا۔ اور یہ جو شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں، اس کے لیے اللہ نے کہا مرا ہوا نہ سمجھنا، زندہ ہے۔ اچھا، اب زندہ کی مثال دینے کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ ایسا زندہ ہے کہ رزق حاصل کرتا ہے، کیونکہ اللہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے کہ یہ زندہ اسی کو سمجھتے ہیں جو اس کے کھاتا ہو، تو اللہ نے کہا رزق حاصل کرتا ہے۔ چلو تم یہی سمجھو کھا رہا ہے تو زندہ ہے، ایسے نہیں کھا رہا جیسے آپ اور ہم کھا رہے ہیں۔ وہ کیا کھا رہا ہے؟ وہ کھا رہا ہے جس کی اس کو حاجت ہے۔ بدن تو گیا، اب ہے کیا؟ روح ہے نا۔ قبلہ جو شہید ہو گیا، سلامت رہیے، تیزی سے آئیے گا کیونکہ یہ اب منزل بہت وسعت رکھتی ہے، اس لیے میں نے آتے ہی جلدی سے اس کا آغاز کیا تاکہ 2 4 5 منٹ میں اس کو مکمل کر کے پھر میں اس نقطے پہ آؤں جو عبادت کے ضمن میں سب سے اہم ہے سمجھنا۔ اگر یہ مس ہو گیا تو عبدیت اور معبودیت اس کے بیچ میں خلا رہ جائے گا، اس لیے بہت توجہ۔ جو کھا رہے ہیں منہ سے جسم کے کام آ رہا ہے، جتنا بھی اناج کھا رہے ہیں یہاں سے جسم توانا ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، آپ دودھ پلاتے ہیں، پھر نرم غذا کھلانا شروع کرتے ہیں، پھر ٹھوس غذا کھلانا شروع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیا بن رہا ہے اس سے؟ جسم بن رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اب جو جسم کو توانا کرنا چاہتے ہیں ورزش کرتے ہیں، کچھ زیادہ کھاتے ہیں، جسم توانا ہو جاتا ہے۔ کھانا کم کر دے کمزوری آ جاتی ہے۔ تو یہ جو گوشت کا جسم ہے یہ کس سے بن رہا ہے؟ اس غذا سے جو آپ منہ سے کھا رہے ہو، اسی سے یہ جسم بنے گا، اور بالآخر ایک دن یہ مٹی میں مٹی ہو جائے گا۔ واپس کیا جائے گا؟ روح۔ شہید ہوا جو، اس کا جسم تو تم نے دفنا دیا، وہاں کیا گیا؟ روح۔ ایک بات بتاؤ، مجھے نہیں پتا قرآن صرف شوق کی وجہ سے پڑھتے ہیں یا عبادت کی وجہ سے؟ اس کو یاد رکھنا، جو جس وجہ سے پڑھتا بھائی وہ اس وجہ سے پڑھے، لیکن میں ایک نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں، کیا روح بھی مرتی ہے؟ مر جاتی؟ کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے روح کی؟ ارے آپ ہمارے بدن سے تو نکلی تو ہم تو ہو گئے ایکسپائر۔ روح کی بھی کوئی ہے، وہ تو بنا دی اللہ نے، امر ربی ہے، امر ربی۔ اللہ کا امر مرتا نہیں ہے، وہ الگ سے ہے اور رہے گی۔ تیرے میرے جسم کی ایج ہے 20 سال 40 سال 60 سال 80 سال، وہ روح امر ربی الست میں بھی تھی، آج بھی ہے۔ ہم مر جائیں گے، روح واپس جائے گی، مرے گی نہیں۔ ارے جو مرتی نہیں ہے تو پھر اللہ کہہ کیوں رہا ہے یہ مرتا نہیں ہے، زندہ ہے، رزق حاصل کرتا ہے؟ بھئی جو مرتا ہی نہیں ہے اس کے لیے اللہ کو الگ سے کیوں کہنا پڑا؟ کبھی سوچا ہے؟ بھئی ایک شخص بہت توجہ سے اسی رزق کی بنیاد پر عبادت ثابت ہے، ذرا رکیے گا، کیونکہ ہم رزق اور عبادت کے معنوں میں رزق یہاں سے کھایا، عبادت اللہ اکبر
میں آج اس کا ایک بنیادی فرق بیان کرنے لگا ہوں، توجہ رکھیے گا، اور ایسی ہی توجہ چاہیے آپ کی. جو بھی رو جائے، کوئی شہید اگر نہیں بھی ہو رہا نا ایک لمحے کے لیے، اچھا ایک شہید تو وہ ہے جو راہ خدا میں شہید ہو گیا، شہید وہ بھی جس کے لیے رسول نے کہا من مات علی حب آل محمد، ٹھیک ہے، آل محمد کی محبت پر مرا، من مات علی حب محمد ماتا شہیدہ، نہیں، مات علی حب آل محمد. اور لکھیے آپ نے، بادشاہ محمد یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھ سے محبت ہے تو شہید ہو، کہا اگر آل سے محبت ہے تو پھر شہید ہو. اور من مات علی حب، جب 5 سال کے ہو تب، 10 سال کے، 20 50، کب؟ آخری سانس جو نکلے گی اگر وہ آل محمد کی محبت پہ ہے تو شہید ہے. ذرا سمجھیے گا، اسی میں ساری عبادت بند ہے، خدا کا واسطہ. آخری سانس، بادشاہ کا قول ہے، مالک نے کہا پوری زندگی نہ دیکھو، اختتام دیکھو. یاد رکھیے گا، یہ ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں جو آیا تھا، جانتے ہوں گے جنہوں نے بھیجا. مالک کا حکم اقدس ہے کہ بھئی ساری زندگی مت دیکھو. یہ مالک نے تب بھی کہا تھا جب کفار اسلام کا کلمہ پڑھ پڑھ کے لا الہ الا اللہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو پشیمان تھے. کوئی شراب پیتا تھا، کوئی بدکاریاں کرتا تھا، تو بڑے شرمندہ تھے کہ بھئی اب یہ تو سب چیزیں حرام ہیں. تو پھر یہ اللہ نے کہا اور حبیب نے بیان کیا کہ بھئی جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، تم نے دل سے توبہ کر لی، کلمہ پڑھ لیا، رسول کے ہاتھ پہ آ گئے، بیعت کر لی، رسول کی اطاعت میں آ گئے، بس پچھلا تمہارا سارا معاف. اب بھئی جس کی اطاعت کی وجہ سے میں پچھلا معاف کر رہا ہوں، اس کی گستاخی نہ کرنا ورنہ سارا تازہ ہو جائے گا. آپ سلامت رہیے، مولا زندگی کرے. بہت بہترین انداز میں آپ نے میرا ساتھ دیا ہے. آپ صرف خطابتی فن نہیں ہے قبلہ، خدا کی قسم سماعت بہت بڑا فن ہے اور وہ آپ کو آتا ہے. آپ آباد رہیے. ہاں، اگر اسی حجت کی گستاخی کی نا، اطاعت چھوڑی، وہ سب جو مٹایا نا سب تازہ، پھر نہ کہنا اچھا ختم. بادشاہ نے کہا پچھلی زندگی مت دیکھنا، جہاں پر آخری سانس نکلے. ہم خدا کی قسم وہیں پر کھڑے ہیں، ہم پچھلی زندگی دیکھتے ہی نہیں ہیں. پرنس بھائی سے یہاں سے لے کر ادھر ندیم شاہ جی بیٹھے، جتنا دربار میرے بادشاہ کا پاک فقیر نگاہ کرم جتنے بیٹھے ہو، مجھے انصاف سے بتاؤ، ہم نے کبھی پچھلی زندگی دیکھی؟ ہمیں کیا، جہاں سے آیا اور ادھر آ گیا، علیہ السلام. آپ آباد رہیے. تو ہم تو نہیں دیکھتے پچھلی زندگی. ہمیں یہ بتائیے کہ یہ ظاہری دم نکلا، یہ کہاں نکلا؟ یہ کہاں؟ بالکل، کیونکہ من مات اعلیٰ حب عالم. خدا کا واسطہ اس حدیث میں میں اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں اس نہج پہ کہ جہاں میں نے بات شروع کی ہے نا، یہ مکمل ہوگی تو بہت سے مسائل حل ہوں گے. مجھے نہیں پتا دنیا اتحاد بین المسلمین کسے کہتی ہے. میں انصاف سے بتا رہا ہوں، یقین مانیے لوگوں نے اتحاد بین المسلمین کے معنی ترجمے کیا کیے ہیں یہ لوگ جانتے ہوں گے. شاید شیعہ، اہل سنت، اہل حدیث اور باقی جتنے مسالک جو بھی ہیں سب جانتے ہیں آپ جتنے بھی، شاید ان کی آپس میں باہمی اٹھنے بیٹھنے کو یہ اتحاد بین المسلمین کہا جاتا ہے. اچھا، پھر ایک اور نئی بات سننے میں آتی ہے اس کے بعد، ہمارے ہی بیچ کچھ لوگ کہتے ہیں اتحاد بین المومنین. اب مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی کہ یہاں مسلمین کا فیصلہ مشکل ہے، مومنین کا کیسے کریں؟ پہلے یہ کیسے پتا چلے کہ بھائی کون مومن ہے، پھر ان کا آپس میں اتحاد. اور جو مومن ہے ان کا بھی آپس میں اگر اتحاد کرانا ہے تو ایسی مومنیت سے تو پھر یا علی مدد
قبلہ جو مومن ہے ان کا بھی اتحاد کرانا پڑے گا. حد ہو گئی ہے قبلہ. نہیں اچھا میں اس سے بہت بلند ہو کے بات کر رہا ہوں. مسالک کی بنیاد پر تو میں نے کبھی بات کی ہی نہیں قبلہ. میں کچھ اور کہنے لگا ہوں. پتہ نہیں آپ نے توجہ کی یا نہیں کی, اور اگر کبھی کی ہے تو آج آپ بڑا لطف اٹھائیں گے اس بات کا. یا رسول اللہ, کمال ہی ہو گئی. مطلب لا الہ الا اللہ کیا بنا, محمد رسول اللہ کیا بنا, اور غدیر میں جو آپ نے کہا علی ولی اللہ وہ کیا بنا. آپ نے حدیث کہہ دی من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, جو آل محمد کی محبت لے کر مرا وہ شہید ہے. یعنی آل محمد میں علی ہے, حسن ہے, حسین ہے, سرکار قائم تک ہے. مولا بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے یہاں. بھئی ایک ہندو ہے لا الہ نہیں پڑھ رہا, حسین سے محبت کرتا ہے, اب اس کا کیا کروں. سلامت رہیے. قبلہ بنیادی سا میرا طالب علمانہ سا سوال ہے. ہم مالک محمد اب یہاں کیا کریں, ہمیں تو ایسے ہندو نظر آ رہے ہیں جو بادشاہ مالک حسین کی محبت میں مرے جا رہے ہیں, کٹے جا رہے ہیں. آپ سے کیا چھپا, میں نے وہی بات جو پرسوں کر رہا تھا یا شاید کل کر رہا تھا کہ سوشل میڈیا نے اتنی اویئرنیس دے دی ہے ہمارے جوانوں کے ہاتھ میں, بڑوں کے سب کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے. اب تو دنیا سمٹ کے یہاں ایک ہتھیلی پہ آ گئی ہے نا. ہتھیلی ہائے ہائے ہائے, کیا حدیث یاد آ گئی بادشاہ تیری. تو کہاں آ گئی دنیا سمٹ کے, سب کہتے ہیں. دیکھو میں نے بھی روا ربی میں کہا نا, سمٹ کے کہاں آ گئی, ہتھیلی پہ. موبائل کہاں رکھتے ہو نکال کے, ہتھیلی پہ رکھتے ہو نا. کیسی اتفاق کی بات ہے, دیکھیے ہتھیلی پہ ہی رکھتے ہیں موبائل. سب ایسے رکھ کے پھر یوں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ایسے نہ ہو تو دونوں ہاتھوں میں ہوتا, ہتھیلی پہ ہی ہے, ہوتا ہے نا. اچھا اور اس میں ساری دنیا اسی میں سمٹ گئی. واہ میرا بادشاہ کیا کہنے, اور کس نہج پہ حدیث یاد آئی ہے. ذرا میرا کوئی بچہ بتائے. یہ ہتھیلی کو انگریزی میں پام کہتے ہیں, پام ہے نا انگریزی میں پام. چلو اب اس کی کہانی چھوڑو, اور اردو ہتھیلی, انگریزی پام. دونوں جگہ انگریزوں نے بھی ٹرانسلیشن کی ہے بادشاہ کی اس حدیث کی, انگریزوں نے بھی, مولا صادق کی. اور یہاں میں آپ کو بیان کروں, مالک نے تب 1400 سال پہلے کہا تھا ایک زمانہ آئے گا لوگ اپنی ہتھیلی میں دنیا دیکھیں گے. یا علی مل کے حیدری. اور آپ یقین مانیے بادشاہ نے ہتھیلی کہا, ایسی ڈیوائس ایجاد ہوئی رکھی ہی ہتھیلی پہ جاتی ہے. وہی ساری دنیا دیکھ رہے. تب لوگ سوچتے تھے پتہ نہیں کیا شاید جادو شروع ہو جائے گا, لوگ ہاتھ پہ دیکھیں گے سب کچھ. مالک کی حدیثوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے, انتظار کی ضرورت ہوتی ہے. صبر کے ساتھ انتظار کرتے رہو, حقیقت سامنے آ جاتی ہے. اسی طرح صبر کے ساتھ انتظار کرتے رہو, حقیقت سامنے آ جائے گی. آپ سلامت رہو, آپ آباد رہو, حقیقت آ جائے گی سامنے. قبلہ تو یا رسول اللہ, مطلب وہ کیا بنا لا الہ الا اللہ, وہ کیا ہوا محمد رسول اللہ, وہ کیا ہوا علی ولی اللہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ کیا ہوا, شہید. من مات شہید, شہید. صرف یہی نہیں, 11 حدیثیں. اب خالی اس حدیث کو میں سرنامہ کلام بناؤں, الگ سے اشرا چاہیے مجھے. من مات علی حب آل محمد مات مغفورا, مات تائبہ, مغفور مرا, تائب توبہ کی, جس کی توبہ ہو چکی ہے, توبہ کیا ہوا مرا, شہید مرا. یا رسول اللہ یہاں پر عبادتیں کر کر کے ہم مر گئے, پتہ نہیں توبہ ہوئی کہ نہیں ہوئی, پتہ نہیں بخشے گئے کہ نہیں بخشے گئے. آپ کہہ رہے ہیں آل محمد کی محبت اور شہید اور تائب اور مغفور, اور اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے, ان دونوں باتوں کو جوڑ رہا ہوں کہ جو شہید مرا میں اسے رزق دیتا ہوں. یا اللہ
وہ جو ادھر سے کھایا وہ جسم تو ہو گیا دفن، اب جو روح آئی ہے تو کہتا میں رزق دیتا ہوں لیکن صرف شہید کو۔ اب شہید کون ہے؟ جو آل محمد کی محبت میں مرا، اب اسے یہ روٹی تو چاہیے نہیں، وہ بریانی تو کھائے گا نہیں، اسے روز تو چاہیے نہیں، اللہ پھر کیا دیتا ہے؟ یہی سوال کیا سرکار علی سے، مولا نے کہا وہ جو شہید کو اللہ رزق دیتا ہے وہی تو میری ولایت۔ آپ سلامت رہیے۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، علی سر اللہ ہے، زبان سے پہلے دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، پنجارے پنجارے سوال کرا رہا ہے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ کہا وہی تو اور مختلف جگہوں پہ اس روایت کا صرف لفظوں کا ہلکا سا اتار چڑھاؤ ہے کہ وہ ہمارا ذکر ہے جو انہیں دیا جاتا ہے، وہ ہمارا ذکر۔ میں علمی اعتبار سے بھی بات کو پورا کر دوں کہ کہیں آپ کے سماعتوں سے نظروں سے گزرے تو آپ نے صاحب نے تو کچھ کہا تھا، ان کے ذکر میں اور ولایت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چلیے بات کو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں، ذکر اللہ میں اور ولایت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب آئیے بات یہاں اس نہج پہ، آپ سلامت رہیے۔ اب 3-4 آنکھوں میں سوال بھی آئے، اچھی باتیں ہونے چاہیے، مجھے اچھے لگتے ہیں، اب رکوں گا میں یہاں۔ ذکر اللہ میں اور ولایت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ذکر اللہ اور ولایت علی، یہ کیا بھائی ذکر تو اللہ کا ہے اور ولایت علی کی ہے، یہی مسئلہ ہے۔ جس کا ذکر ہے ولایت بھی اسی کی ہے۔ ولایت الہیہ ہے، یہ اللہ کی ولایت ہے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تیرا اللہ تیرا ولی ہے۔ قبلہ آیا ہے ولایہ ہے سورہ مائدہ، بے شک تیرا اللہ تیرا ولی ہے۔ اب وہ آپ کی مرضی ہے، میں جب بھی یہ میری زبان پہ آ جائے تو میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، ہر جگہ لکھی ہوتی اہل تشریع بارگاہوں میں، مسجدوں میں، ہر جگہ یہ آیت تو انما ولیکم اللہ، بے شک تیرا، آپ کی مرضی ہے، ترجمہ جیسے مرضی کرے، بے شک تیرا اللہ تیرا ولی ہے، بے شک تیرا ولی تیرا اللہ ہے۔ یہ آپ اپنی مرضی کے کسی اچھے سے عربی دان سے ترجمہ کرا لیجئے، ایسے بھی ویسے بھی بات ہے۔ اللہ ولی ہے۔ اس دن کیا پوچھا تھا میں نے پہلے دن؟ معبود ہے نا وہ، ہے نا وہی معبود ہے، معبود پہلے کہ اللہ، یہی سوال تھا نا پہلے دن، ٹھیک ہے نا؟ اسی کی بنیاد پر تو سفر شروع کیا ہے ہم نے، معبودیت تک جائیں گے تو یہ قلیبی کھلے گی انشاءاللہ۔ جیسے وہ سوال تھا معبود پہلے کہ اللہ، ایسے یہ سوال ہے وہ ولی پہلے کہ اللہ۔ کبھی سوچا ہے قبلہ وہ کچھ بھی نہ پہلے نہ بعد میں، یہ جب معبودیت تک بات آئے گی تو کھولوں گا، جلد بازی نہ کرنا کہ وہ کون سے اسم ہیں جو اس نے صادر فرمائے، تو کیسے فرمائے، تو کیوں فرمائے، تو کس لیے کیے، اور ان اسما سے ہوتا کیا ہے۔ تیرا ولی کون؟ اللہ۔ اس نے کہا میں رزق دیتا ہوں کسے؟ جو شہید ہوتا ہے۔ رزق کیا ہے؟ ذکر، ذکر، ذکر وہ رزق ہے کس کا؟ روح کا، روح کا۔ اب آپ ان دونوں باتوں کو ملا دیں۔ میں نے کیوں عشرے کا آغاز کرتے ہی سب سے پہلی بات پڑھی تھی اور کہا تھا اسے یاد رکھنا، میرے چاہنے والے جتنے مالک یہاں بیٹھے ہیں سامعین، میں نے کہا تھا اسے یاد رکھنا کیا کہ 3 چیزیں ہیں، ایک اللہ کا کلام، ایک حدیث قدسی، اور ایک بادشاہ مالک محمد کا فرمان۔ تینوں مولا محمد کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں اس وقت تک کچھ نہیں کہتا، یہ محمد کچھ نہیں کہتا جب تک میں نہیں کہتے۔ محمد بادشاہ کہہ رہے ہیں اللہ نے کہا، اللہ کہہ رہا ہے جو محمد کہہ رہے ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں، محمد کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ بھائی ان دونوں میں میں کو ڈھونڈنا ہے، ان دونوں میں صرف میں کو ڈھونڈنا ہے، اور دونوں کی میں الگ نہیں، کیونکہ کائنات میں میں ایک ہی ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے، محمد جو کہہ رہا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں،
اور محمد کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ اللہ کہہ رہا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں بے ساختہ علی کہہ رہے ہیں انا انا وانا انا۔ مجھے نہیں پتا یہ انا جا کہاں رہی ہے، تو تمہارا عقیدہ تمہیں مبارک ہے، تو تمہارا عقیدہ تمہیں مبارک۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ کاش کوئی اللہ کی میں تک جائے تو صحیح، اپنی میں سے نکلیں تو وہ اللہ کی میں پائیں، اپنی میں ٹوٹے تو جائیں نا کہیں قبلہ۔ یہاں اپنی میں ہی نہیں ٹوٹ رہی، کائنات میں 2 سال پہلے کا بلکہ 3 سال پہلے کا اشرا میں نے اسی بارگاہ سے آپ نے گوش گزار کیا تھا کہ میں توڑو تو وہ آئے۔ حدیث ہے بادشاہ کی، وہ کہتا ہے جو اپنی میں مار لے پھر میں اس میں سے اس کی میں بن کے بولتا ہوں۔ کچھ کہہ دیا ہے، خدا کی قسم سونے کے پانی سے لکھی جائے مالک کی حدیث تب بھی قیمت ادا نہیں ہوتی۔ اپنے اندر سے میں مارو پھر وہ تمہارے اندر سے تمہاری میں بن کے بولے گا۔ کیا دے رہا ہے وہ شہید کو؟ ذکر وہ اس کا رزق ہے، اور ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ ذکر ہی عبادت ہے، اس کا ذکر کرو۔ قرآن لے آؤ، احادیث معصوم مولا محمد و معصومین کی، اس کا ذکر عبادت ہے۔ نماز پڑھتے کرتے کیا ہے؟ اس کا ذکر کرتے ہیں نا، ایسا ہی ہے نا، نماز میں اس کا ذکر ہے۔ روزہ رکھ لیا، صبح سحری کی اور سحری کر کے وہ پراٹھے کھائے، دہی کھائی، 2-4 گلاس لسی پی اور 2-3 گھنٹے پب جی کھیلی اور سو گئے۔ اٹھے کب؟ 5 بجے، ارے بہت پیاس لگ رہی، ابھی بھی پیاس لگ رہی نہ قبلہ۔ ذکر، اگر روزے میں ذکر نہیں ہے فاقہ ہے، بلکہ اور بدلوں، اگر روزے میں ذکر نہیں ہے بھوک ہڑتال ہے، کیے جا جیسے مرضی۔ ہر ذکر ہے تو عبادت ہے، اگر ذکر نہیں عبادت نہیں۔ حج کے لیے جا رہا ہے، ذکر ہے تو عبادت ہے، جہاد ذکر ہے تو ذکر ہی عبادت ہے، ذکر نہیں تو عبادت نہیں۔ نماز میں اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر کا رہے گا؟ نماز رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ حتیٰ کہ آپ نماز میں کھڑے ہوئے، ابا جی نے آواز دی، بیٹا بات سنو، امی نے آواز دی بات سنو، حکم ہے نماز چھوڑ جا، جی ابا جی۔ کمال ہوئی، یہ عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ عبادت ایک لفظ بھی عنوان سے باہر نہیں، وہ وسعت اتنی ہے مجھے اجازت ہی نہیں ہے جانے کی، میں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی۔ آواز کس نے دی؟ ابا جی نے۔ یا آپ کے ابا جی اللہ کی عبادت سے بڑے ہو گئے؟ کبھی یہ پوچھا نہیں آپ نے کسی سے کہ بھائی عبادت چھوڑ کے اس کی ابو کی جا کے بات سنو؟ کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے جب تیرے کانوں میں آواز پڑے گی، آواز پڑے گی کانوں میں، ابو نے بلایا تو یہاں کون آئے گا؟ ابا جی آئیں گے۔ تو اس نے کہا میرا ذکر کر، اپنے ابے کا نہیں۔ میں بنیادی مفہوم عبادت پہ کھڑا ہوں، خدا کا واسطہ بنیاد پہ سب سے زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ آپ نے جو 500 منزلہ عمارت کھڑی کرنی ہو، بنیاد پہ سب سے زیادہ وقت لگے گا۔ میں وہی وقت لگا رہا ہوں، اس کے بعد آپ سوچو گے زیادی صاحب جا کہاں رہے ہیں، آپ کو میرے ساتھ آنا پڑے گا۔ بنیاد پہ وقت لگا رہا ہوں میں، اسی لیے بڑی توجہ۔ بھیا عبادت اللہ کی۔ ابا نے بولا کہا یہاں سے نکال اپنا باپ۔ ماں نے بلایا، تیرے دماغ میں آ گیا، بات سن کے آ، کام ہو گیا، جب کام ہو جائے پھر آنا، کھڑا تھا بونا۔ جب تیرے ذہن میں صرف میں ہوں، جب میں تیرے ذہن میں تصور میں ہوں، تب تیری عبادت ہے۔ میرے علاوہ اگر کسی کا ذکر کرے گا تو عبادت ہی نہیں ہے۔ تیرے تصور میں میرے سوا کوئی اور ہوگا تو عبادت ہی نہیں ہے۔ بھئی یہ تیرے میرے لیے کہا کس نے؟ اللہ نے براہ راست فون کر کے کہا تھا، بھئی مولا محمد کے ذریعے پیغام دیا نا، تو محمد نے کہا خبردار تمہارے ذہن میں اگر اللہ کے سوا کوئی غیر ہے تو جاؤ پہلے نکال کے آؤ پھر عبادت کرنا۔ تو مالک محمد خود نہیں جانتے، خود جانتے ہیں، اس کے باوجود ذہن میں ہی نہیں پیٹھ پہ حسین ہے، عبادت کیے جا رہے ہیں۔
کو سلامت رکھے، مالک آپ کو آباد رکھے۔ ابھی بنیادی مفہوم عبادت پہ کھڑا ہوں، آپ دیکھیے اس میں وسعت کتنی ہے، میں کیا کروں؟ بھائی بادشاہ محمد عبادت تو کیے جا رہے ہیں، کیا بیان کیا تھا میں نے کل؟ اس کو جوڑ دیا میں نے، کیا؟ اطاعت، اطاعت، اطاعت سے عبادت ہے، اطاعت سے عبادت ہے۔ اللہ نے کہا حبیب نہیں اٹھنا، حبیب نے کہا جی بات ٹھیک ہو گیا، اللہ نہیں اٹھتا، اب ہو کیا رہا ہے؟ حبیب اللہ کو دیکھ رہا ہے، اٹھ جاؤ اب، کیوں؟ کیونکہ اللہ حسین کو دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم ان ہاتھوں کو غازی خیرات عطا فرمائے، مل کے حیدری، آپ سلامت رہیے۔ خدا کی قسم میرا مولا غازی گواہ ہے، اور مالک کے لاڈلے فقیر کی بزم میں ان کی نظر کرم سے اس یقین کے ساتھ کہ وہ بھی یہاں پر تم میں ہی موجود کسی تخت پہ بیٹھ کے یہ ذکر سن رہے، تو پھر ان کے توسط سے تمہیں ہدیہ کرنے لگا۔ بہت بڑی بات اتنے سالوں میں نے کبھی نہیں کی، ہاتھ جوڑ کے ضائع نہ کر دینا، جس فقیر کی زمین پہ بیٹھے ہو کم از کم حق ادا کرنا۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ، محمد کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، بتاؤ نا، اٹھوں نہیں؟ سبحان ربی اللہ، اٹھوں نہیں؟ اللہ کیا کر رہا ہے؟ حسین کو دیکھ رہا ہے۔ کم بھئی حسین اٹھیں گے تو میں کہوں گا تو اٹھا دیں، حکم اللہ کا انتظار ہے، لیکن پشت پہ حسین ہے۔ اب محمد اللہ کو دیکھ رہے ہیں، عبادت تیری کر رہا ہوں نا، تجھے ہی دیکھنا ہے، عبادت تیری کر رہا ہوں، اٹھ جاؤں کہ نہیں اٹھنا؟ پشت پہ حسین ہے، محسوس تو ہو رہا ہے نا حسین، محسوس تو ہو رہے ہیں نا حسین، وجود پہ ہے، نماز چل رہی، عبادت چل رہی، اٹھوں نہیں؟ کیوں؟ میں حسین کو دیکھ رہا ہوں، اللہ حسین کو دیکھ رہا ہے، محمد اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ٹرائنگل بنا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں؟ محمد جو عبادت کر رہا ہے اب معبود کو دیکھ رہا ہے، اٹھوں؟ معبود کسے دیکھ رہا ہے؟ یا علی یا علی، میں خدا کی قسم مولا سے اذن اور ہمت اور لفظ سب مانگ رہا ہوں کہ بس تم ضائع نہ کر دو۔ ایک لفظ کہنا تھا، ایک جملہ، اور مالک نے اس جملے پر ایک جملہ اور دے دیا۔ مجھے یقیناً یہی محسوس ہو رہا ہے کہ میرا مولا چاہ رہا ہے کہ تم پیچھے نہ رہ جاؤ، اس لیے اس کی تمہید کے لیے ایک جملہ دے رہا ہوں تمہیں۔ آپ معبود کو دیکھ رہا ہے، معبود عبادت کو دیکھ رہا ہے۔ آباد رہو، حسین کی ماں تم سے راضی ہو، مل کے حیدری، اس پہ کچھ بھائی عبد معبود کو دیکھ رہا ہے، معبود عبادت کو دیکھ رہا ہے، اسے ٹھیک کر لیجئے، کیوں ہل رہا ہے؟ عبد معبود کو دیکھ رہا ہے، معبود عبادت کو دیکھ رہا ہے، عبادت کو دیکھ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ محمد کی عبادت میں اس وقت حسین ہے۔ اب ایک بات بتاؤ، مجھے نہیں پتا، میں احتیاط سے کہہ کے نکلوں گا، آگے آپ جانیے، آپ کا عقیدہ جانے، میرا کام گتھیاں الجھانا نہیں سلجھانا ہے، اور جہاں لگے کہ اس گتھی کو چھیڑتے ہوئے کہیں ہو سکتا ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے، تو بس اس گتھی کو تھوڑا سا تھپکی دے کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ اب سرے خود نکلنے کی کوشش کریں تو کریں، آگے تم نے کرنا ہے بس پیاز کے چھلکے جیسا باریک پردہ، اور تمہارے حوالے تم جانو، غازی جانے، حسین جانے، محمد مولا جانے، اور وہ اللہ جو معبود ہے وہ جانے۔ عبد معبود کو دیکھ رہا ہے، محمد اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ حسین کو دیکھ رہا ہے، اللہ۔ ایک بات بتاؤ، یہ تم علم کو دیکھتے ہو نا؟ میں یہ ندیم عباس بیٹھے ہیں بھائی، انہیں دیکھ رہا ہوں، بھائی میں انہیں دیکھ رہا ہوں، رئیس بھائی کو دیکھ رہا ہوں، بھائی رئیس بھائی کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اب میں نے علم کو دیکھا، اب آپ کیا کہیں گے؟ زیدی صاحب علم کو دیکھ رہے ہیں یا آپ دیکھیں؟ کیا کہیں؟ زیارت کر رہے ہیں۔ کہہ دوں بھائی محمد اللہ کی زیارت کر رہے ہیں، اللہ حسین کی زیارت۔
آپ آباد رہیے. اللہ حسین کی زیارت کر رہا ہے. تو بھائی حسین اور حسین کو دیکھنا زیارت ہے. حسین اب کس کی ہے یہ میں کیا جانوں. لیکن اگر کوئی سید اور جتنے بھی یہاں آپ دربار میں اس فقیر کے بیٹھے ہو میرے مولا کے چاہنے والے, اگر کوئی آپ سے یہ بات کہہ دے تو میں پہلے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے بھائی زیادی صاحب نے تو جملہ کہہ دیا, آپ بڑے نعرے لگا رہے تھے, آپ بڑی داد دے رہے تھے, تو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس وقت تک موسیٰ دیدی کو ببانگ دہل سولی پر چل کے بھی یہ جملہ کہنے سے کوئی نہیں روک سکتا, اور تمہیں داد دے کے نعرہ لگانے سے کوئی نہیں روک سکتا, جب تک مالک کی زیارت میں یہ جملہ لکھا ہے زیارتنا زیارت اللہ. آپ جیو, آپ سلامت رہو پنڈی والوں, مل کے حیدری, آپ سلامت رہیے, آپ آباد رہیے, مولا زندگی کرے آپ کی. ان عقیدوں کو پروان چڑھانے والی ماؤں کو سلام ہے میرا, آباد رہو آپ. زیارتنا زیارت اللہ, ہماری زیارت, جس نے ہماری زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی. اور آپ کو یاد ہوگا یہ پچھلے سال کا شعر, اللہ کا حسین, حسین کا اللہ. میں نے بادشاہ کا خطبے کا جملہ پڑھا تھا نا کہ کعبے میں کھڑے ہو کر, کعبے میں کھڑے ہو, خانہ کعبہ, مسجد الحرام, خانہ کعبہ, دروازہ کعبے کا, اس کے اوپر ایسے وہ سیڑھیاں ہیں نا, تب بھی تھی ایسے زینے کعبے کی, یہ دروازہ کعبے کا. حسین نے کعبے کے دروازے سے ایسے پشت لگائی. یہ کہو نا آج کے مولوی کو ذرا جا کے کعبے کو کمر لگا کے دکھائے. سجدے کرنے والے اور ہیں, بارش کعبہ اور ہیں, ویسے کعبے سے کچھ لگا. تو کیا کہا تھا بادشاہ نے پچھلے سال کا جملہ, اور اب آپ کو وہ جملہ دے رہا ہوں جو ان تمام باتوں پر دلیل ہوگا. اور بس تیزی سے شاید اسی منزل پہ کامل ہو جائے. آج کا تو میں چاہ رہا ہوں کہ مسائل کے لیے زیادہ وقت نکالوں, لیکن یہ منزل کم از کم پوری کروں گا. آپ کا تجسس جو ہے اور جس معراج پہ آپ ہو اس وقت, میں نہیں چاہتا کہ اس تجسس اور معراج کو کہیں پیچھے نہ چھوڑ دوں. ایسے ٹیک لگائیے, پچھلے سال کا جملہ دہرا رہا ہوں, کہہ کے دہرا رہا ہوں کیونکہ اگلے جملے کے لیے تیار کرنا ہے. حسین نے ایسے ٹیک لگائی بھی تھی, اور کیا کہا تھا میں نے, ایسے دیکھا آسمان کی طرف اور سب کی طرف دیکھے تھے, اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی. آپ سلامت رہیے. آپ نے تو ثابت کیا, آپ سنا بھولتے نہیں ہیں, آپ کو تو پچھلے سال کا عنوان بھی یاد تھا, میرے ساتھ آپ نے مل کے دہرایا, تو یہ بات بھی یاد ہوگی نا, اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی. ہماری آپ کی زبان میں نا عام طور پر اسے کوسنا کہتے ہیں, یعنی کہ تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا, بھائی اندھے ہو جاؤ, تم اندھے ہو, نظر نہیں آ رہا. حسین خیر اندھی ہو جاؤ تجھے دیکھ نہیں سکتی. ایک اعرابی آگے بڑھا, قدموں پہ ہاتھ رکھا, کہا بادشاہ, بادشاہ ہیں آپ تو سرکار, مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی, یہ میں آج تک اندھا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں. پہلے اس جملے کو تول لیں, خدا کا واسطہ, عقیدہ ہو تو ایسا ہو. اس نے یہ نہیں کہا نہیں مولا میں تو دیکھ رہا ہوں سب کچھ, کہا آپ نے کہا اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی, یعنی اسے تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں وہ آنکھیں اندھی ہیں, تو مولا آپ تو غلط کہہ نہیں سکتے, میں ہی اندھا ہوں, پتہ ہی نہیں چلا مجھے. آپ سمجھے آپ اس جملے کو, کہ میں ہی اندھا ہوں, دیکھ رہا ہوں لیکن نہیں میں اندھا ہوں. آپ جو کہہ رہے ہیں. ایک اور آگے بڑھا, کہا مولا اسے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا, اسے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو کیا تھا جملہ مولا حسین کا, پچھلے سال سنا چکا ہوں, اگلے جملے کے لیے تیار کرنے کے لیے کہا آپ کو, اس لیے کہہ کے دہرا رہا ہوں, وقت نہیں ضائع کیا. کیا کہا تھا مولا حسین نے, کیا اسے نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوا, مجھے تو دیکھ سکتے. شاباش, زندہ باد, مولا آباد رکھے آپ کو, آپ کے گھروں آپ کی آل اولاد میں ملا جاری ہو ساری ہے. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی بھائی, اسے نہیں دیکھ سکتے, مجھے تو دیکھ سکتے ہو. یہیں اسی تناظر میں یہیں سے یہ ساری حدیث ثابت ہے. کیا کیا ہم اس کا چہرہ ہیں,
مخلوق میں اس کی پہچان ہم ہیں. اب یہ حدیث لکھو اور اس کے نیچے دفتر لگا دوں گا میں حوالوں کے معصومین کی احادیث کے جو اس کو ثابت کرنے کے لیے شرع میں نیچے نکل جائیں گے. معصوم کا ہی فرمان, اس کی مخلوق میں اس کی پہچان ہم ہیں. تو پہچان کیسے ہوتی ہے؟ چہرے سے تو ہوتی ہے. قبلہ حلقے میں آپ یہ 20 ماتمی کھڑے ہیں کالے کپڑے پہ, کالا لباس پہن کے, حسین کی عزا کے چلتے پھرتے بیت المعمور. پہلے سوچ لو, ڈر کے دانت نہ دینو. یہ جو ماتمی کون ہے؟ میں کیا بتاؤں کون ہے ماتمی, پیچھرا پڑھوں گا پھر بتاؤں گا, چھوڑ دو, کھا گئے میرا جملہ, چلو رہنے دو. 20 عزادار کھڑے ہیں ماتمی حلقے میں, کالے کپڑے پہنے, چہرے ڈھانپ دو سب کے. اب بتاؤ ان میں سے یہ علی بھائی کون ہے, سجاد بھائی کون ہے, حسین بھیا کون ہے؟ چہرہ چھپ گیا ماتمی سارے ایک جیسے, چہرے سے تو پہچانوں گا. پتہ نہیں چلے گا سالار بھائی کون ہے بیچ میں, اور اگر سالار کے سوا کسی اور کو سالار کہہ دیا پھڈا ہو جائے گا. پہچان ضروری ہے. کیسے ہوگی؟ چہرے سے. تو وجہ اللہ کون ہے؟ وجہ اللہ کون ہے؟ آل محمد, محمد و آل محمد وجہ اللہ ہے. بڑا شوق ہے لوگوں کو اللہ پہچاننے کا. کیسے اندھے ہیں, دیکھتے بھی ہیں اور پوچھتے تو کون ہے. کمال ہو گئی ہے. یہ تو ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے کوئی لاہور آئے میرے گھر اور دستک دے, میں دروازے سے باہر نکلوں کھول کر, اور باہر کھڑا ہو کے مجھے باہر نکلتا دیکھ کے کہے زیادی صاحب آپ رہتے کہاں ہیں؟ یہ ٹھیک ویسے ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم وجہ اللہ, ہم مخلوق میں اللہ کی پہچان ہے. اللہ کو پہچاننا ہے, اللہ کو پہچاننا ہے. انہیں نہیں دیکھ رہے, انہیں نہیں پہچان رہے, اور اچانک اذان ہوئی, اللہ اکبر, اللہ اشہد ان لا الہ الا, اذان ہو گئی, آئیے بھیا نماز پڑھ لیں. چلیے نماز, اقامت ہو گئی, اور پیش نماز کے پیچھے اللہ اکبر, بسم اللہ, رکوع سجدہ, نماز تمام. کس کے لیے پڑھی؟ اللہ کے. کون ہے, کہاں ہے یہ نماز, کہاں بھیجی آپ نے؟ ہاں یہ مسجد میں یہ قبلے کی طرف منہ تھا, بس خانہ کعبہ کی طرف, کعبے کو بھیجی, کعبے کو بھیجی. بنیادی اور آخری نقطے پہ کھڑا ہوں, خدا کا واسطہ, کعبے کی طرف. اگر اس کعبے کی طرف بھیجی نا, توجہ سب سے نازک نقطہ ہے, اس لیے خدا کا واسطہ میری جانب دیکھنا. یہ جو خانہ کعبہ ہے عرب کے شہر مکہ میں, ادھر بھیجی, اس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہے تو آپ نے سجدہ, نماز, صلاۃ جو ہے وہ اس کعبے. پھر ایک بات بتائیے, یہ آپ ساری دنیا کے جو بت پرست ہیں, جو مٹی کے بت بنا کر ان کے آگے سر ٹیک رہے ہیں, وہ کافر کیوں ہیں؟ یہ جو کعبہ جس کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, کیا یہ مٹی سے, اینٹ مٹی اور اسی طرح کے معاملہ اس سے نہیں بنا؟ اسی سے تو بنا. آپ کہیں گے اللہ نے کہا تھا بنا, تو جو میٹیریل زمین پہ تھا اسی سے بنانا تھا, اسی سے بنا دیا. ابھی میٹیریل کو چھوڑ دیجئے, لیکن ظاہری طور پہ تو وہی ہے نا. تو پھر آپ اس طرف سجدہ کر رہے ہیں تو عبادت, اور مٹی سے بت تراش کے کوئی اور اس کو ماتھا ٹیک رہا ہے تو وہ کفر ہے. یہ بنیادی فرق کیا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ کیوں کبھی سوچا ہے؟ خدا کا واسطہ سجدہ کعبے کو نہیں ہے, کعبے کی طرف ہے. ہاں شاباش, ایسے ہی بات پہنچے گی, لیکن ابھی ساری نہیں. میں جب تک سمجھاؤں گا نہیں, یہاں سے آگے نہیں بڑھوں گا. میں کیسے جاؤں گا عبد المعبود تک؟ ابھی بنیادی نقطہ ہے, اور یہ مکمل ہوگا تو جاؤں گا. کعبے کی جانب ہے, کعبے کو نہیں ہے. اگر آج تک کوئی یہ سوچ کے سجدہ کرتا رہا کعبے کو کر رہے ہیں, بڑی معذرت, کفر. کعبے کو نہیں, کعبے کی جانب. اور کیوں؟ بادشاہ مالک محمد نے جن نے حکم دیا انہوں نے بتا دیا کیوں, تاکہ وحدت رہے.
اتحاد رہے. ایک جگہ پر 4 مسلمان کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, ایک مشرق کو, ایک مغرب کو, ایک جنوب, ایک شمال. کوئی آ کے دیکھے گا بھائی کس کی عبادت کر رہے ہو؟ اللہ کی کر رہے ہیں. بھائی تیرا اور ہے, تیرا اور ہے, تیرا اور ہے, کدھر منہ کیا ہوا ہے؟ لیکن کوئی معنی اور مفہوم نہیں سمجھتا. اسی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے تم جس طرف رخ کرو گے وہی اللہ کا چہرہ ہے نا قرآن. دیکھیے میں بکھری ہوئی چیزوں کو ایک جگہ لا رہا ہوں سمیٹ کے, پھر ظاہری بات ہے نقطہ اور نتیجہ تو ایک ہی ہوگا نا. ابھی سمیٹ رہا ہوں کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو سوالات کی مد میں آپ کے ذہن میں بھی آ سکتی ہیں اور کوئی اور بھی پوچھ سکتا ہے. اور وقت ہو گیا کامل, مجھے ایک جملے تک کی اجازت, 2 منٹ گھڑی دیکھ کر بس توجہ رکھیے گا میری جانب. کعبے کی جانب ہے, کو نہیں ہے. کیوں؟ تاکہ سب ایک طرف سجدہ کریں, سب کی وحدت ایک ہو, سب کا مرکز ایک ہو, سب کا مرکز ایک ہو. کیا؟ کعبہ, خانہ خدا, بیت اللہ. بھلے وہ رہتا نہیں ہے پھر بھی بیت اللہ. دروازہ کھولو نکلتا کوئی اور ہے. پھر بھی بیت اللہ. اور ابھی یہاں میں لفظ اور کہتے ہوئے خود شرمندہ ہوں. پھر بھی بیت اللہ, اللہ کے گھر سے آئے علی ہیں, بیت اللہ ہے, بیت اللہ ہے, آئے علی ہیں, بیت اللہ ہے. سب کو کا سجدہ. اے حبیب ہم تیرا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھنا, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. چل ہم تیرا منہ اسی طرف موڑ دیتے ہیں جس طرف تیرا دل ہے, جہاں تو چاہتا ہے. اب اسی کعبے کی طرف کر سجدہ, اب اسی کعبے کی طرف سجدہ کیا, کو نہیں کی طرف عبادت ہو رہی ہے, کعبے کی طرف. حدیث سنا مولا محمد کی, بات ہی ختم ہو جائے گی. اتنی دیر میں نے اس لیے اس نقطے پہ لگائی ہے, بنیاد ہے کعبے کی طرف. پہلی حدیث ان لوگوں کے لیے جو پہلی منزل پہ ہے, اور اگر قبول کر لیا تو صرف ایک حدیث اور سنانے کی اجازت اور ختم ان کے لیے جو آخری منزل پہ کھڑے ہو. پھر تم جانو پہلی منزل والے, وہ جانو آخری منزل والے. کعبے کی طرف کیا کرتے ہو؟ سجدہ. کس کا؟ نماز کا. نماز کیا؟ عبادت. کس کی؟ معبود. معبود کون؟ اللہ. یا علی آپ کی مثال اس امت میں کعبے جیسی ہے. آپ جی خدا کی قسم میرے دل سے دعا ہے آپ کے لیے. کیا ذوق سماعت ہے, کیا بلندی ہے آپ کی. اساتذہ کو سلام ہے جو انہوں نے یہ محنت کی ہے. مل کے آئے علی یا علی. دیکھیں کتنی تمہید. ایک حدیث پہ بات ختم ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ حجت معصوم کا قول ہوتا ہے, حدیث ہوتی ہے. ہم جو مرضی کہتے رہیں, بنیاد بنا کے لاتے ہیں, اسی کو شرح کرنا کہتے ہیں. یا علی آپ کی مثال اس امت میں کعبے جیسی, کعبے جیسی. میں نے کہا تھا اگر وصول کر لیں گے تو دوسری حدیث بس, اور یہیں پہ ختم. بالکل اس سے زیادہ زحمت ہی نہیں ہے, یہیں پہ ختم. یہ ہے پہلی منزل والوں کے لیے. یا علی آپ کی مثال اس امت میں کعبے جیسی. تو آپ معبود کی عبادت کر رہے ہیں نا, عبادت نماز پڑھ رہے ہیں نا, نماز میں سجدہ کر رہے ہیں نا, تو کس طرف کر رہے ہیں؟ کعبے کی طرف. اور علی کی مثال کیسی ہے؟ کعبے جیسی ہے. سجدہ کہاں کر رہے ہیں؟ کعبے کو نہیں, کی جانب. احتیاط رکھیے, کو کی جانب. علی کی مثال کعبے جیسی ہے. ہاں اس کو پہلے سمیٹ لو اپنے اندر, کیونکہ دوسری حدیث قیامت کرے گی. اور دوسری حدیث, میں لطف کی بات بتاؤں, دوسری حدیث ایسی جو طرفین میں ہے, اہل تشیع میں بھی ہے اور اہل سنت میں بھی ہے, لیکن وہ قیامت کرے گی. آپ سوچئے یہ حدیث تو پھر یہاں ہے, اہل سنت میں بھی شاید کہیں ہو, میری نظر سے نہیں گزری, ہوگی یقیناً. اپنی علم یتیمی کا یہاں میں اظہار کرتا ہوں, لیکن دوسری حدیث تو میں نے پڑھی طرفین میں, یہاں بھی وہاں بھی. اور اس کے لیے کہہ رہا ہوں, وہ آگے والی منزل والوں کے لیے تو سوچو کیا ہوگا. کعبے کی جانب سجدہ, کعبے کی جانب پوری صلاۃ, پوری نماز. اور علی کون؟ مثل کعبہ.
تیری مثل کعبے جیسی ہے. اب کبھی کبھی پڑھ لیا کیجئے نا مولا علی کے خطبات بھی, ایسے کبھی تو پڑھا کیجئے نا, بڑا لطف آئے گا. کعبے کی طرف رخ کر کے صلاۃ ادا کرتے ہو نا, صلاۃ ادا کرتے ہو. اب مرضی ہے, مجھے نہیں پتا آپ کی صلاۃ میں کیا ہے کیا نہیں, میں کون ہوتا ہوں پوچھنے والا. آپ صلاۃ میں الحمد پڑھیں, آپ صلاۃ میں اس کے بعد سورہ توحید پڑھیں, سورہ بقرہ پڑھیں. میرا کیا, آپ کی صلاۃ ہے, آپ نے پڑھنا ہے. اور تشہد میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے, میں میرے لیے تھوڑی نہ پڑھ رہے ہیں, جس کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ جانے. بس پڑھتے ہوئے یہ یاد رکھنا, یہ جس کعبے کی جانب تمہارا رخ ہے نا, علی کی مثال کعبے جیسی ہے. اور علی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا انا صاحب الصلاۃ. سمجھو ابھی سلامت رہو, میں صلاۃ کا مالک ہوں. علی کے خطبے کا ایک جملہ کہا ہے میں نے, کس کا مالک ہوں؟ صلاۃ کا مالک ہوں. مثل کعبے جیسی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ, بڑے پیارے صاحب, خانہ خدا, رسول اللہ بادشاہ سامنے حرم میں تشریف فرما, اصحابہ اکرام رضوان اللہ تشریف فرما, اور عبداللہ ابن عباس کعبے کا چکر کاٹ, مطلب طواف جو کرتے ہیں طواف کرتے, اور ہر طواف پہ ایک مخصوص مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں. علی کی مثال کیسی؟ کعبے. یہ حدیث پتہ نہیں کہاں رہ جائے گی, آپ ایسے گزریں گے اس حدیث میں اور اگلی منزل میں اتنا فاصلہ ہو جائے گا جیسے ساتویں آسمان اور عرش کلا کا ہے. آپ سوچتے ہی رہ جائیں گے. طواف کرتے, طواف مکمل کر کے ایک مقام پہ پہنچتے تو اپنا دہن, چہرہ جو ہے نا, چہرہ وہ کعبے کے ساتھ لگاتے اور کرتے, پھر ایک چکر کاٹ طواف کر کے پھر ایک مقام پہ پہنچتے. آپ سمجھ گئے کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ بھی دیکھ رہے تھے. کہا عبداللہ کیا کہنا, کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ, غور سے سنیے گا آخری جملہ ہے, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, کیا خوشبو ہے کعبے کی. یا علی, یا علی, میری دعا یہ ہے کہ جیسے میرے اندر اس ٹائم ہجان ہے وہ آپ کے سینوں میں ویسے ہی منتقل ہو جائے. میرا غازی بادشاہ مجھے ان لفظوں میں اتنی برکت عطا کر دے. کیا خوشبو ہے بادشاہ کعبے کی. کہاں بڑا احسن عمل ہے تیرا. اب ان کو اور تقویت مل گئی, پھر تیزی سے طواف کیا, قریب آ کے پھر اور زور سے. کہا عبداللہ اب کیا کیا؟ کہا بادشاہ کیا خوشبو ہے. میرا جی چاہ رہا ہے اپنے اندر سمیٹ لوں, میرے اندر یہ خوشبو رچ بس جائے. جب بار بار کیا نا, کہا اچھا عبداللہ ادھر آؤ, ادھر آؤ, قریب آئے. کہا کیوں طواف کر رہے ہو کعبے کا اور کیوں خوشبو اپنے اندر سمیٹ لو؟ یا رسول اللہ, بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے, اس کی خوشبو اپنے اندر نہ سمیٹوں تو اس سے بابرکت اور عظمت والی شے اور جگہ کہاں سے لاؤں. کہا کیا ہے؟ کہا بیت اللہ. کہا اس میں اللہ رہتا بھی ہے؟ رسول اللہ پوچھ رہے ہیں خدا کا واسطہ, اور یہ طرفین میں ہے, مسلم و بخاری دونوں جگہ وہاں بھی موجود ہے اور اہل تشریح میں بھی. کہا اس میں اللہ رہتا بھی ہے؟ کہا یا رسول اللہ, اللہ تو لامکاں ہے, وہ تو نہیں رہتا. کہا اچھا اللہ نہیں رہتا, لیکن پھر کہا کیونکہ کعبہ ہے اس لیے. کہ تجھے کسی ایسی جگہ کے بارے میں بتاؤں جو کعبے سے زیادہ محترم ہے. میں نے پہلے دن, آپ سلامت رہیے, پہلے دن کہا تھا, پہلے دن کہا تھا یا عبادتیں اور کلمے سیدھے ہوں گے یا بندے سیدھے ہوں گے. بس اب اس نقطے پہ وہ ہونے والا, بڑی توجہ رکھیے گا. کہ تجھے اس سے زیادہ محترم مقام کے بارے میں بتاؤں؟ یا رسول اللہ, کعبے سے زیادہ محترم کون سا مقام ہو سکتا ہے اس زمین پہ؟ کہا ہاں میں اسی زمین کی بات کر رہا ہوں, وہاں کی بات ہی نہیں کر رہا, اس زمین کی بات. کہا مولا کعبے سے زیادہ محترم کیا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ تو نے کہا ہے ابھی کہ اللہ اس میں نہیں رہتا, بے شک وہ لامکاں ہے. کہا پھر اس جگہ کے بارے میں کیا خیال ہے جہاں اللہ رہتا ہو؟ علی والوں بے نیازی نہ کرنا, اور میرے جگر کا خون لگا ہے. کہا اس مقام کے بارے میں کیا خیال ہے جہاں اللہ رہتا ہو؟ کہا یا رسول
रसूल अल्लाह इसे निस्बत है तो ये इतना मोहतरम जानला रहता होगा वो कितना मोहतरम होगा। क्या तो फिर खुश हो जा, जिसे सूंघ रहा है और तवाफ कर रहा है उसे सिर्फ निस्बत है, और अल्लाह उस दिल में रहता है जहां अली की मोहब्बत। बादशाह मालिक मोहम्मद की हदीस है और तरफैन में है कि जिसमें मोहम्मद व आले मोहम्मद की, बस जहाँ तरफैन में है वहाँ मोहम्मद व आले मोहम्मद है। हाँ, इतना ही फर्क है, बस बात तो एक ही है ना, खिला फर्क तो कोई ना हुआ, सिर्फ लफ्जी एतबार से बदला गया। जहाँ अली की मोहब्बत, उस दिल में कौन रहता है? उस दिल में कौन रहता है? अल्लाह रहता है। पता नहीं मेराज किसे कहते हैं, पता नहीं मेराज किसे कहते हैं। ऐसी बातों बातों में कहते हैं लोग मेराज हो जाएगी आपको, कहते हैं ना, नहीं लोग थोड़ी कहते हैं। आखिरी जुमला खत्म हो गई, मैं समझो तमहीद है, अगली मंजिल। सिर्फ लोग थोड़ी ना कहते, रसूल अल्लाह कहते हैं। क्या सलात के बारे में क्या कहा? अस्सलात मेराजुल मोमिन। इबादत, बुनियादी मफहूम आज इबादत का आपके सामने रखा है। सलात मोमिन की क्या है? मिराज है। और बादशाह मालिक मोहम्मद की मिराज क्या है? बादशाह मिलने चले गए अल्लाह से। ऐसे ही है ना, मौला मोहम्मद अल्लाह से मिलने गए तो सब कहते हैं मिराज। मालिक ने कहा अस्सलातु मिराजुल मोमिन, सलात मोमिन की मिराज है। जमाना तड़पे जा रहा है, तड़पे जा रहा है। फजर पे उठ गए, जोहर पे उठ गए, असर पे उठ गए, मगरिब पे उठ गए, इशा पे उठ गए, हद है तहज्जुद में उठ गए, पढ़े जा रहे। क्यों? मेराज हो जाए, मेराज हो जाए, मेराज हो जाए, अल्लाह से मुलाकात हो जाए, बात हो जाए, हिजाब तक पहुंच जाए। वो कुछ बोल दे, वो कहता मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। मोहम्मद मालिक को मेराज हुई। मौला ने कहा कि सलात मोमिन की मेराज है, इसलिए पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। तुमने समझा ही नहीं, मौला ने ये कब कहा है? नमाज मोमिन की मेराज है। मौला ने कहा है सलात मोमिन की मेराज है। ये जब से तुमने सलात को नमाज किया तभी से मेराज नहीं हो रही। कोई समझा है कि नहीं? ये जब से सलात नमाज हुई है ना तब से मेराज नहीं हो रही। नमाज और है जो पढ़ी जाती है, सलात वो है जो कायम होती है। अकीमो सलात, सलात मोमिन की मेराज है। और अल्लाह कहाँ रहता है? अली वाले के दिल में, अली वाले के दिल में। सलात क्या है? मेराज। मेराज कब होगी? जब उसके रूबरू होगे। और बाबा जब साहिबो सलात को मान लोगे तभी तो मेराज होगी। साहिबो सलात पे शक्की बैठे हो और मेराज के मुतमन्नी हैं। इंशाअल्लाह यहीं से कल आगे लेके बढ़ेंगे और कोशिश होगी कि अब इबादत से एक मंजिल एक जानिब, क्योंकि अभी दो बातें रहती हैं, बता दूं आपको। एक असले इबादत, मफहूम इबादत, मानिए इबादत, ठीक है। और मैंने जो कहा था हर जिन्स इबादत कर रही, और फिर उसके बाद वहीं से हम आगे सफर करेंगे। आप कौन? मुझे बताया गया कि कल इंशाअल्लाह बाद इख्तिताम मजलिस शबीह आलमी हज़रत अबुल फज़ल अब्बास है और उसके बाद मातमदारी होगी। और ख़ास तौर पर मुझे कहा गया इंशाअल्लाह कल हम फ़ज़ाइल के बाद मौला अब्बास की शबीह आलम की तो मालिक की भी जिक्र होगा और बिलखसूस पाक बीबी फ़िज़ा सल्लल्लाहु ताला उनके
مساجد کے لیے کہا گیا انشاءاللہ میں آج ہی آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. مجھ سے وقت کامل ہو گیا پہلے ہی. کافی لوگوں نے کہا اور 3-4 تو ایسے احباب تھے جو میرے لیے بڑے محترم اور لائق تعظیم ہیں کہ آپ اس اشرے میں مولا حسین کے حوالے سے مصائب کی تلاوت. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ایک بہن کی حسرت ہے. مولا حسین کے مصائب پورا اشرا گزر جاتا ہے پہلا, پڑھے نہیں جاتے. 9-10 محرم ایک روایت کے 2 جملے. پورا سال بھی اگر کہیں شبیہ کی برآمدگی ہو تو کہاں شہادت پڑھی جاتی. چلیے منزل کو آگے بڑھاتے ہیں. ظاہر بات ہے ان ایام کی مناسبت سے بھی پڑھنے, لیکن کربلا سے ہی آگے کا سفر کرتے ہیں. عزیزانو ایک بات یاد رکھیے گا, کائنات میں وجودی عبادت کا قبلہ کعبہ ہے. مجھے نہیں پتا ایسے اس کو اتاریں گے اپنے اندر. وجودی عبادت کا قبلہ کعبہ ہے اور قلب اور روح کی عبادت کا قبلہ کربلا ہے. کیونکہ کربلا نے اس وجودی عبادت کے قبلے کو بھی بچایا, کعبے کو بھی بچایا, اور اسے بھی ذکر کی صورت میں, ذات کی بات کر, ذکر کی صورت میں باقی رکھا کہ جس کا وہ کعبہ ہے. اور ایسے رکھا یہ کیا بتاؤں آپ کو. عزیزارو بہت سی دعائیں میرے ذمہ لگائی گئی, میں کیا فردن کروں. بس جنہوں نے بھی کہا, کچھ میرے ایسے بہن بھائی جنہوں نے کہا کہ آپ مصائب میں ہیں, میں دعا کا قائل نہیں ہوں, بس دل میں ہے آپ کے میرے یقیناً پوری ہو جائے گی. بڑی روحانیت تھی کل بھی, میں نہیں جانتا وہ کون ذات ہے جو یہاں آپ کے اور ہمارے بیچ موجود رہ کے بھی ایسے اظہار کر دیتی ہے کہ محسوس ہو جاتا ہے تو ہے. کیا کہا تھا کل میں نے, 70 قدموں سے بہن دیکھ رہی تھی. صرف بہن نہیں, بیٹی بھی دیکھ رہی. آج آغاز کرتے ہیں سفر کا, لیکن چند جملوں کے ساتھ. اور کیونکہ آپ جانتے ہیں میں احساس پڑھتا ہوں, ایک بات آج آپ سے پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سی محبت جو اپنوں کے بیچ میں بھی بہت اپنوں سے ہوتی ہے وہ آپ سے بن گئی. جو بات کہیں نہیں کر پاتا وہ آپ سے کر لیتا ہوں, کیسے میں نہیں جانتا. آپ کو ایک بات کہوں, میں آپ ہم سب, ہم خون سے دل سے, ہم اندر سے ہم عزادار ہیں. ہم گریا آہو بکا کرنے والے, حسین پہ رونے والے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لاتے. میں بھی آپ میں جو بزرگ بیٹھے ہیں ایسے ہی والد صاحب کے ساتھ آتا تھا, تب سے رو رہا ہوں, آپ بھی ایسے. لیکن میں نے ایک چیز محسوس کی ہے, آپ میں جو بڑے بزرگ ہیں وہ تائید کریں گے, جو بڑے بھی ہیں وہ بھی, نوجوانوں کو میں یہ بتا رہا ہوں, میں نے خود محسوس کی. میری ساری زندگی کا حسین پر گریا ایک طرف, اور جب حسین نے مجھے بیٹی عطا کی نا, پہلی بیٹی کے بعد بدلہ گریا, لیکن دوسری بیٹی کا نام جب میں نے سکینہ رکھا نا, اور یہ میں نے پہلے ہی مولا کے حکم کے مطابق رکھ دیا تھا. آپ یقین مانیے میں نے ایک بار پہلے بھی آپ سے اس کے بارے میں ایک بات کی تھی, اور میں مشہور ہوں آپ کا, آپ بیٹیوں کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. ابھی آج 19 ہے تو 9 دن پہلے کی بات ہے, 10 محرم. شام غریبہ کے بعد
عرصے کے بعد جب میں لوٹا نا واپس تو لباس پہ خون تھا. تقریباً 5 سال کی ہے. میں جب بھی آتا ہوں نا تو دوڑ کے لپٹ جاتی ہے جہاں بھی ہوں. اس دن جب آیا میں تو وہ لباس پہ خون تھا, سفید لباس اور خون بھی خون. تو وہ دوڑتی ہوئی آئی حسب معمول بابا کہہ کے, مجھ سے چند قدموں پہ آ کے رک گئی اور ایسے دیکھنے لگی, نیچے سے اوپر تک, اوپر سے نیچے تک. اسے دیکھ کے میری آنکھوں میں پانی آیا. میں نے سوچا کہ دیکھے گی تو جانے کیا سوچے گی, لیکن وہ دیکھتی رہی خاموشی سے. میں نے اس کی ماں کو کہا اسے اندر لے جاؤ. وہ گود میں اٹھانے لگی تو کہتی ہے نہیں ماما نہیں. میں نے کہا بیٹا اندر جائیں. نہیں بابا آپ آ جائیں. مجھے کہتی بابا آپ آ جائیں. میں آگے بڑھا, میرے بدن پہ اگلی طرف بھی خون تھا نسبتاً کم, پیچھے ظاہر بات ہے زیادہ. اب مجھے یہ تھا یہ پیچھے نہ دیکھے. وہ آگے بڑھی, میری انگلی پکڑی اس نے اور اندر لے گئی. اب پیچھے سے دیکھا اس نے اور ماں کو پتہ کیا کہتی, ماں کو خود کہتی بابا کو چوٹ نہیں لگی, بابا نے یا حسین کیا ہے نا. بابا نے یا حسین. میں نے گود میں اٹھا لیا, اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کے میں نے کہا بیٹا ہاں میں نے نا یا حسین کیا. کہا بابا پھر آپ کو درد تو نہیں ہوئی ہوگی نا. یہ ہر گھر کی کہانی ہے, ہر گھر کی کہانی. بابا پھر آپ کو, میں نے کہا نہیں بیٹا درد نہیں ہوئی. کہا یہ جو بلڈ ہے خون ہے یہ یا حسین سے نکلا. میں نے کہا جی بیٹا. اگلا جملہ وہ پھر ہمارے گھر ایک شام غریب کے بعد اگلی شام غریب کہتی یہ یا حسین سے نکلا. میں کہا جی. کہتی بابا مولا کے بھی ایسے ہی خون نکلا تھا. میں نے کہا بیٹا نہیں, مولا کے ایسے خون نہیں نکلا تھا. کہتی پھر مولا کے کیسے نکلا تھا. میں کہا بیٹا وہ میں بتا نہیں سکتا مولا کے خون کیسے نکلا تھا, لیکن تصور باندھ کے دیکھو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی نہ کوئی سکینہ ہے تو سمجھ پاؤ گے, ورنہ اس نہج تک تمہاری تڑپ جا نہیں پائے گی. کہ میں اپنے گھر موجود سکینہ کو یہ بتا نہیں سکا حسین زخمی کیسے تھا. حسین کی سکینہ 70 قدموں سے دیکھ رہی تھی, 9 لاکھ مارنے والے. جزاکم الحسین. یہی تڑپ ہے, یہ ہے عشق حسین. خدا کی قسم میں یہ کہتا ہوں, غازی خیلم کی قسم, جو روایت کے بنا آنسو آئے تڑپ آئے ماتم وہ عشق حسین. 70 قدموں سے وہ دیکھتی رہی. کیا عالم ہوگا. آؤ آج میں تمہیں ایک روایت سناؤں جو تم سنتے رہتے ہو, رک کے غور نہیں کرتے. آؤ آج سناؤ. بادشاہ مولا حسین شہید کر دیا گیا نا. ایک بڑے آرام سے پڑھوں گا, بہت مجھے کسی کا امتحان مقصود نہیں ہے. میں طبیعتاً خود بھی تم میں سے ہی ہوں. یہاں بیٹھا ہوں تو کیا ہوا, اس لیے میں رک جاتا ہوں پڑھتے پڑھتے تاکہ تم بھی تھم جاؤ. یاد رکھنا حسین کا گلا شہید کرنے کے بعد نہیں کاٹا گیا. کچھ کہا ہے میں نے. باقی شہداء کے سر شہادت کے بعد کاٹے گئے ہیں. حسین وہ مظلوم ہے, سانسیں چل رہی تھی, ملعون ضربے لگا رہا. حوصلہ میرا بچہ, حوصلہ. ہائے حسین, ہائے حسین. آؤ اب تمہیں بہن کی غربت میں ایک یا دو جملے بس, آگے نہ مجھ میں پڑھنے کی ہمت رہے گی نہ تمہیں سننے کی.
سلامت رہو. بڑی روحانیت ہے, میں تمہیں کیسے بتاؤں. بس مولا تمہیں حسین عطا فرمائے. حسین کی گردن کاٹ لی گئی. اور جانتے ہو جب حسین ودا ہوئے تھے نا خیمے سے, تو آخری ودا پتہ ہے کس سے کیا حسین نے؟ اپنے بیمار بیٹے سے, جسے بیمار بڑی مجبوری میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ وہ کسی جسمانی بیماری میں نہیں تھا, وہ غیرت الہیہ, اپنی غیرت کو پی جانے کی وجہ سے بیمار. کیا بتاؤں میں. آخری ملاقات ہم سے ہوئی تھی, اور جب گئے تھے نا تو بابا کو ودا کر خیمے کا پردہ گر گیا. میرا بادشاہ مشیت الہیہ میں بستر گئے. اب جانتے ہو اس کے بعد سید سجاد کی ملاقات حسین سے کب ہوئی؟ شام غریبہ جب غل مچا تھا نا, تو سجاد نے پردہ ہٹایا تو نیزے پہ بابا کا سر نہ لگایا. اجر خون کٹ گیا سر, نیزے پہ آ گیا. اب سن لگا خملہ کٹ گیا. اور تم میں سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حسین کو ذبح کیا گیا تھا, تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں غلط. دیکھو میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں, مصائب میں یوں زور لگا کے خطابت یا ذاکری کے انداز میں نہیں پڑھ رہا, کیونکہ تمہارے دلوں پہ گران گزرے. حسین کو ذبح نہیں کیا گیا. آج تک تم یہ سنتے رہے ہوگے ذاکروں سے, خطبہ سے, علماء سے, مقتل میں پڑھا ہوگا حسین کو ذبح کیا گیا. حسین کو ذبح نہیں کیا گیا. کیوں؟ جسے ذبح کیا جائے تو چھری کو یوں چلایا جاتا ہے آگے پیچھے. حسین وہ مظلوم ہے جس کی گردن پہ ضربیں ماری گئی ہیں. تو مجھے بتاؤ, جسے ضربیں ماری جائے اس کی گردن ایک جگہ سے نہیں کٹتی, کبھی آگے کبھی پیچھے. تیرے مولا کا سلام ہے, میرا سلام اس حسین پہ جس کی گردن کی رگیں جگہ جگہ سے کٹ گئی. 11 محرم جب بہن آئی لاشے پہ, کیسے آئی؟ اونٹ میں سوار ہو گئی نا. جانتے ہو کیسے گزارا گیا؟ کیسے گزارا گیا؟ جہاں جس شہید کا لاشا تھا اس کی ماں کو اس کے بیٹے کے لاشے کے پاس, آج رکھو میں اللہ حوصلے کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ اس کی ماں کو اس کے بیٹے کے لاشے کے پاس سے گزارا گیا. اور جب آیا نا ناغا مخدومہ عالیہ کا, تو جانتے ہو حسین کے لاشے کے پاس سے گزارا گیا. مخدومہ ہاتھ پسے گردن ہے اور ناقے پہ سوار بھیا کا لاشا دیکھا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا غازی, تو غازی ہے, عباس ہے, علی کا بیٹا ہے, میرا بادشاہ. تیرے بازو نہیں تھے, تجھ پہ آج بھی سلام کیا جاتا ہے. تیری پاک ماں نے سلام کیا کہ میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے. ہائے وہ کیسے اپنے گھوڑے سے زین سے زمین پہ آیا. میں کہوں گا مولا سلام اس بہن کو, ہاتھ پھنسے گردن ناقے سے زمین پہ. حوصلے سے, حوصلے سے میرا بیٹا. بس آخری جملہ چھوڑ دیا میں نے ممبر. کیسے زمین پہ آئی ہوں گی نہیں, بس مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا, لیکن سید سجاد روایت کرتے ہیں کہ کربلا کی زمین یوں دہل گئی تھی, یوں دہل گئی تھی کہ گویا معلوم ہوتا کہ یہ اپنے خزانے نکال کے باہر آیا. کیوں؟ کیوں؟ ابو تراب کی بیٹی اس انداز میں زمین پہ آئی. اب میں بار بار, میں نے کبھی تمثیل میں بھی ایسا اشارہ نہیں کیا, اس لیے معذرت سے کہہ رہا ہوں. بس یہ یاد رکھنا کہ بی بی پابند رسن ہے. میں وہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا نا, میری مجبوری ہے, میں نہیں کرتا. میں ادب سے گزرنے کا آدمی ہوں. بی بی پابند رسن ہے اور پشت گردن کے ساتھ پابند رسن ہے. تو تم جانتے بھی ہو, تم نے پڑھا بھی ہے, تم نے کئی ذاکروں سے دیکھ بھی لیا ہوگا. حسین کے لاشے میں آئے. جانتے ہو حسین کا لاشا اس وقت کس حال میں ہے؟ میں حال نہیں پڑھتا, لیکن مقتل کہتا ہے, اور اسرار و شہادہ علامہ دربندی مقتل کہتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ زیدی صاحب نے رولانے کے لیے اپنے پاس سے رکھ دی. مقتل یہ کہتا ہے کہ مخدومہ جب لاشے پہ آئی ہیں, تیر تھے, نیزے تھے,
برچیاں تھیں، بھالے تھے، بھیا نظر نہیں آ رہا تھا. علی کی بیٹی نے اپنی کونیوں سے بھیا کے لاشے کو، اب ایک بار جب سب ہتھیار ہٹ گئے نا اور بھائی کا لاشا نظر آیا، اب کیا کیا مخدومہ نے جانتے ہو کیا سلام ہے بہن کا؟ بی بی لاشے پہ جھکی ہیں اور ایک بار گردن، کٹی ہوئی گردن، سر نوکے نیزہ پہ کٹی ہوئی گردن پہ بوسے دیے ہیں، اور بوسے دینے کے بعد جب بی بی ہٹی ہے، علی کی علی بیٹی عباس بن کے پہرا دیتی رہی، بچوں کو حفاظت میں رکھا، بیویوں کو ناکے پہ سوار کیا، بچوں کو سوار کیا، سید سجاد کو سوار کیا، خود بھی ناکے پہ آئی ہیں، علی بنتی ہیں، کبھی عباس ہوتی ہے، کبھی الحافظ والحفیظ، کبھی بچوں کو کہتی ہیں عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، میں ہوں نا، حسین چلے گئے، میں ہوں نا، میں ہوں علی کی بیٹی. اتنا دلاسا. سجاد کہتے ہیں میں نے دیکھا جب بابا کے لاشے سے پلٹی ہے تو پلٹ کے پھوپھی ماں زمین پہ گر گئی، زمین پہ گر گئی ہے، کہ مجھ سے نہیں رہا گیا، میں نے بھی خود کو ناکے سے گرایا. پھوپھی ماں کے پاس آیا، کہا ماں کیا ہوا؟ کہا سجاد حسین کی گردن دیکھ، ہر رگ کہیں کہیں سے کٹی ہے، کوئی سلامت میرے بھائی کو. لا لعن اللہ علی الخنزیر. میرا مالک ایمان کیس غم میں روتی ہے، کبھی کسی غم میں نہ رولا. میرا بادشاہ جو آواز نہیں اس غم میں بلند ہے، کبھی کسی کا محتاج نہیں. جو ہاتھ حسین کے ماتم میں اٹھتے ہیں، کبھی کسی کا محتاج نہیں. میرا بادشاہ کچھ نہیں مانتے، غم حسین عطا فرما، ولایت علی قائم فرما. ہمیں صحیح عقید ایمان کی سلامتی کے ساتھ وارث خون حسین کی زیارت نصیب فرما. میرا بادشاہ، میرا مولا، آج بھی وہ کٹی گردن، آج بھی وہ بلند سرنوں کے نیزہ پہ تیرا انتظار کر رہا، آج بھی وہ بہن پکار رہی ہے، انتقام منتقم سار اللہ. میرا بادشاہ ظہور فرما، جب بھی ظہور فرما، ہر ماتمی، ہر عزادار کو اپنے فوج میں شامل فرما.